بھٹی صاحب آپ نے بھی حکومت کا موقف سن لیا. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی عارضی ہے, آپ نے بس گھبرانا نہیں ہے, جلدی مہنگائی کم ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت مہنگائی آخر کم کر پائے گی؟ اس کو کم کرنے میں ناکام ابھی تک کیوں نظر آ رہی ہے بھٹی صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ کے لیے عرض ہے کہ عطا اللہ عیسیٰ خلوی نے وہ جو اپنا ایک گایا تھا کہ جب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان سب کی جان, وہ انہوں نے موڈیفائی کر لیا ہے اب. تو کنونشن سینٹر میں انہوں نے کہا تھا کہ اچھے دن آئیں گے, گھبرانا نہیں, مصیبت والے دن گزر جائیں گے, یعنی ہمیں انہوں نے ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے. دوسرا عظمہ بخاری صاحبہ کے لیے عرض ہے کہ 910 روپے ٹول ٹیکس نہیں ہے, 980 روپے ٹول ٹیکس ہے. تو یہ مہربانی فرما کر تصحیح کر لیں. تیسری بات ہے کہ تقریروں, تبلیغوں, خوابوں, خواہشوں اور خالی خولی خطابوں سے مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی. میرے وزیر اعظم نے 30 کابینہ میٹنگز مہنگائی پر کی, مہنگائی کے 15 نوٹسز لیے. میرا اپنا گزارا نہیں ہوتا میری تنخواہ میں, وزیر اعظم نے فرمایا. مہنگائی نے میری نیندیں اڑا دیں, وزیر اعظم نے کہا. ہماری اپوزیشن, ہمارا چیلنج مہنگائی, وزیر اعظم نے کہا. مجھے پورا احساس ہے لوگوں پر مہنگائی کے وقت کی وجہ سے مشکل وقت آیا, وزیر اعظم نے کہا. وزیر اعظم 2018 میں بولے اگلا سال عوامی خوشحالی کا ہے. وزیر اعظم 2019 میں بولے مشکلات ختم ہونے والی ہیں, اگلا سال عوامی ترقی کا ہے. وزیر اعظم 220 میں بولے خوش ہو جائیں آگے سب ہی اچھا ہے. وزیر اعظم 221 میں بولے یہی مہنگائی ختم ہونے والی ہے, بس مہنگائی کی عارضی ہے, کرونا مہنگائی کی وجہ ہے, اب ہم اوپر جائیں گے, یعنی اس سال گرو کریں گے ہم. وزیر اعظم 9 مارچ 2020 میں کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کچھ بھی ہو جائے اب اور بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھاؤں گا, لوگ اور بوجھ برداشت نہیں کر سکتے, عوام پر اور بوجھ نہیں ڈالوں گا. اس کے بعد میرے خیال سے 7 مرتبہ قیمتیں بڑھیں. وزیر اعظم نے 30/5/2021 کو کہا معیشت کا پہیہ چل پڑا ہے, اب نوکریاں ہی نوکریاں ہیں. میں تو ڈھونڈ رہا ہوں نوکریاں کہاں ہیں. پرسوں ترسوں میں نے خبر پڑھی ہے کہ چپڑاسی کی نوکری کے لیے ایم فل والوں نے بھی اپلائی کیا ہے. اور میں ہماری پارلیمنٹ میں ہماری صوبائی اسمبلیوں میں مہنگائی کے اوپر نوٹس لیتے ہیں تو مہنگائی تو بڑھ جاتی ہے. ماضی میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے. آپ فواد بات مکمل کر لینے دیتے تو میں اسی کے لیے آ رہا تھا کہ ایم فل یعنی یہ اس بات پہ آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ایم فل والوں نے چپڑاسی کے لیے اپلائی کیا ہے, اور میرے پورے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یا ہم سارے ہیں, کتنے لوگوں نے ایم فل کیا ہوا ہے اور کتنے لوگوں نے ایم فل کر کے اب چپڑاسی لگنا ہے. اچھا, وزیر اعظم نے کہا عوام فکر نہ کرے, ہم سب مہنگائی کنٹرول کرنے میں لگے ہوئے ہیں سارا وقت. وزیر اعظم نے کہا روپیہ مضبوط ہونے کا وقت آ گیا, ڈالر ہی ڈالر. وزیر اعظم نے کہا تنخواہیں بڑھیں گی, نوکریاں ہی نوکریاں. یہ میرے وزیر اعظم نے کہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ پہلی, بین الاقوامی ٹرینڈ ہم مان لیتے ہیں کہ بار بھی کرونا اور بہت سارے عوامل کی وجہ سے مہنگائی بڑھی. IMF معاہدہ, یہ جو نیب کے ملزم شوکت ترین صاحب اس نیا ہمارا ٹارزن آیا ہے, یہ 1 ہفتہ پہلے فرما رہے تھے معیشت کا بھٹا بٹھا دیا ہے, اور اس کے بعد اب یہ جو بٹھا رہے ہیں وہ بھی اللہ کا فضل ہے. IMF سے معاہدہ, یہ اتنا سخت معاہدہ ہے, اتنا برا معاہدہ ہے کہ اس میں آپ کو نچوڑا جائے گا. تیسری بات بین الاقوامی ٹرینڈ, IMF کا معاہدہ. تیسری نالائکی اور نااہلی. چوتھا حکومتی رٹ کا نہ ہونا, جزا سزا کا نہ ہونا. اچھا, ان سے پوچھا جائے نا کہ بھائی روپیہ اتنا ڈی ویلیو کیوں ہے؟ جواب ملتا ہے دنیا بھر کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں ڈی ویلیو, جاپانی ین ڈی ویلیو, پاؤنڈ یورو ڈی ویلیو. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اس سال ہم نے IMF سے 172 روپے پر ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ 172 تک ڈالر لے جائیں گے اور اگلے سال 180 تک لے جانا ہے. اچھا, پوچھا جائے بھائی اتنی مہنگائی کیوں ہے؟ جواب ملتا ہے پوری دنیا میں مہنگائی ہے, کرونا نے کمر توڑ دی ہے, کرونا فیکٹر. بھائی دنیا کا مہنگائی, دنیا کا کیپٹل دیکھا ہے, دنیا کے جو ان کے تنخواہوں کا معیار دیکھا ہے. کبھی نہیں بتاتے کہ ہماری پالیسیاں ہم ناکام ہیں. ہم کبھی گندم زیادہ ہو گئی, گندم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, گندم کم ہوگی, گندم امپورٹ کر لیتے ہیں, چینی زیادہ ہوگی, چینی ایکسپورٹ کر لیتے ہیں, چینی کم ہوگی, چینی امپورٹ کر لیتے ہیں. LNG نالائکی کی وجہ سے مہنگی ترین, آٹا تاریخ کا مہنگا ترین, گھی تاریخ کا مہنگا ترین, چنے درجہ دوم 1600 روپے کا جو گھی تھا 5000 کا, باقی چھوڑیں. پوچھا جائے بجلی, گیس, پیٹرول, ڈیزل اتنے مہنگے, جواب ملتا ہے پوری دنیا میں مہنگے. ہم ابھی خطے میں سب سے کم. بھائی آپ کا باقی چھوڑیں, فائنانشل ٹائم کہہ رہا ہے. بھٹی صاحب, عوام کو آپ یہ بات کیسے سمجھائیں گے کہ حکومت کی مجبوری ہے,
مختصر یہ بتا دیں، مجھے بریک پہ جانا ہے پھر۔ بھائی جان، حکومت کی فائنانشیل ٹائم کہہ چکا ہے کہ پاکستان میں اس خطے میں سب سے زیادہ افراط زار ہے، اور ہم آئی ایم ایف اور آپ کی نالائکی کی وجہ سے اس تک پہنچے ہیں۔ بات بنیادی طور پہ کیا ہے؟ صرف سمپل سی بات اگر کریں، آئی ایم ایف معاہدہ اور آپ کی نالائکی اور نااہلی، آپ کی کنفیوژن، دوسری اور یہ جو مہنگائی ہے، اس کا ایک مہنگائی ہونا ایک علیحدہ بات ہے، ایک ہے احساس نہ ہونا۔ یعنی آپ شام کو سوتے ہیں تو کچھ اور قیمتیں ہوتی ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو کبھی پیٹرول بم، کبھی ڈیزل بم، کبھی آٹا بم، کبھی کچھ، کبھی سوچا ہے کہ یعنی 40 روپے فی کلو چنا بڑھ جائے؟ یعنی اس عوام کو کیا کرنا ہے؟ اور اس کا میں سمپل کہتا ہوں، ہمارے جو بڑے ہیں ہمارے جنہوں نے پالیسی بنانی، انہوں نے اپنے گھر کا بجٹ نہیں بنایا، انہوں نے کبھی یوٹیلٹی سٹور سے چیزیں نہیں خریدی، یہ کبھی سستے بازار میں نہیں گئے، یہ کبھی ہمارے اسپتالوں میں نہیں گئے، یہ کبھی ہمارے اسکولوں میں ان کے بچے نہیں پڑھے، انہوں نے کبھی ہمارے نلکے سے پانی نہیں پیا۔ یہ ہمارا احساس کیسے کریں گے؟ ہو رہا ہے، لیکن پیٹرول کے مقابلے میں جو عام چیزیں اتنی زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں، یہ اس کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔